بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ذالک اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اب جب یہ جملہ پڑھتے ہیں نا تو ہم لوگ مسلمان مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کفر کے درجات ہیں، اور بہت سارے مسلمان بھی اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان کہتے ہوں کافر ہیں، جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور قرآن حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، میرا مسلک یہ ہے، میں صوفی ہوں، پیر صاحب نے کہا ہے کہ وحدت الوجود مانو، ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے تو میں ان کو مانتا ہوں، اللہ اور رسول سے زیادہ ان کی مانوں گا۔ تو اب وحدت الوجود ہر چیز میں اللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول اور پورا قرآن، سارے انبیاء، سارے لوگوں کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اور مخلوق ایک ہی ہے، خالق مخلوق میں کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ جو شنکراچاریہ بولتے تھے وہ ابن عربی بولتا ہے، جو ابن عربی کو شیخ اکبر بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے صوفی ہیں، سب مسلک میں، دیوبندی، بریلوی، صوفی، جتنے ہیں صاحب، جتنے وحدت الوجود کو مانتے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ نہیں مانتا، لکھ لیجئے۔ تو وہ کفر میں آئیں گے، وہ اس میں شامل ہے۔ جب بھی اللہ خطاب کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں بتاتے رہے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کی بدعت شرک اور کفر تک جاتی ہے، وہ اس خطاب سے باہر نہیں ہے، اور جو بدعتی ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں، اور بہت سے اہل حدیث بھی شامل ہے، میں مانتا ہوں۔ کیسے؟ تھوڑی سی وضاحت غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا بھی۔ رب کی آیتیں مانتے، اللہ کی ملاقات پر یقین ہوتا تو ان کی روش یہ کفر والی نہیں ہوتی، اسلام کی مخالف نہیں ہوتی، دنیا دارانہ نہیں ہوتی، وہ فوٹو کھنچانے کے لیے کام نہیں کرتے، آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت فحبطت اعمالهم، ان کی دنیاوی زندگی کا یہ معاملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی، اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالهم، لہذا ان کے عمل برباد۔ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس اجر نہیں ملے گا۔ کفر کے ساتھ کر رہے ہیں، عمل قبول نہیں ہوگا۔ دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن بدعت ہے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ محنت مشقت کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، میرا نام ہو، تاریخ میں میرا ذکر ہو، میرے لیے میری رپورٹ چھپے، شہرت ملے، میرے خاندان کا نام ہو، اس کا نام نہ ہو، وہ نیک کام کر رہا ہے تو اس کو روکو۔ انبیاء کو روکنے والے بھی پیدا ہوئے، صحابہ کو روکنے والے پیدا ہوئے، آج ہمارے یہاں روک رہے ہیں۔ کافر مشرک بدعتی تو چھوڑیے، اہل حدیث روکتے ہیں، اس کو کرنے مت دو، اس کو خطبہ مت دینے دو۔ یہ کس کا کام ہے؟ ہر سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، قرآن کی آیت وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور کچھ لوگ ان کو رب بناتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا مان لیا جائے۔ یہ جماعت اور دین کا کام نہیں ہے، اللہ اور رسول کی معصیت میں، ان کی مخالفت میں اگر کوئی مانتا ہے کسی کی تو وہ اس کو رب بنا رہا ہے۔ اطاعت امیر نہیں ہے یہ، لا طاعۃ فی مخلوق، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فحبطت اعمالهم، ان کے جو نیک عمل ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ عمل برے ہیں، غور سے سنیے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جس کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ برے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے۔ ایک قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے ایک آدمی، وحدت الوجود کو مان رہا ہے، پیر صاحب پر بھروسہ کر کے تعزیہ نکال رہا ہے، یا حسین یا علی یا غوث پکارتا ہے، شرکیہ کلمات زبان سے کہتا ہے، عمل سے کرتا ہے، سمجھ رہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شرک ہے، حالانکہ وہ بدعت ہے۔ لیکن کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، دین اور شریعت کا استعمال دنیا کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں، جھوٹا خواب بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، مجھے بڑا مانے۔ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، شریعت کے خلاف ہے۔ تو جس کو اچھا سمجھ رہے اس کا یہ حال ہے، جو جانتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، بدعت ہے، شریعت کی تعلیم کے مخالف ہے، اس کا کیا؟ یہ تو ضائع ہونا ہی ہے، اس کو اور زیادہ بڑا وبال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سرسری اور مختصر ہے، آپ ضرور اس کی تفسیر پڑھیے۔ علامہ ابن کثیر نے بڑا پیارا بخاری وغیرہ کی روایت پیش کی ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا لیکن سب کے سب گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ کیوں؟ یا تو اس میں اخلاص نہیں رہے گا، ریاکاری، دکھاوا، فوٹو چھپائی، تاریخ میں لکھنے کی خواہش، کہ دنیا میں لوگ میری تعریف کریں، ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہے گا جو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا۔ عمل کیا ہے، وزن نہیں ہوگا۔
تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, یہ جو ہے نا ہم لوگ گزر جاتے ہیں پڑھ کے. ایک آدمی, آپ کہیں ملازمت کے لیے لگے, نئے نئے لگے یا پرانے لگے, پورا مہینہ آپ محنت کرتے ہیں, آپ کو امید ہے کہ مہینے کے اختتام پہ تنخواہ ملے گی. یہ ملازمت کی مثال دے رہا ہوں. اور کوئی چیز, کسی سے آپ نے امید باندھی ہے, میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کا اجر اور معاوضہ دے گا, میں گھر کا فلاں فلاں کام کر لوں گا, راشن بھر لوں گا, یہ لے آؤں گا, وہ کر دوں گا, اپنی ضروریات کی تکمیل. اور کام کرنے کے بعد جب آپ کو مزدوری اجرت لینی ہے اور وہاں پہنچے اور وہ کہے گا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, یا آپ کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہی نہیں تھا, یا آپ کی تنخواہ بنتی نہیں ہے, کوئی بھی اس طرح کا جواب دے. ایک آدمی ایک مہینہ کام کرنے کے بعد اگر یہ جواب پائے گا, اس پر کیا گزرے گی دنیا میں؟ سوچیے, یہ تو پوری زندگی کا ماحصل ہے. ایک آدمی محنت مشقت کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے میں بہت تیر مار رہا ہوں, اچھا کام کر رہا ہوں, جنت جاؤں گا, خواب دیکھتا ہوں, میرے اتنے بڑے بڑے بزرگان ہیں, انہوں نے جو ہے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. بیان کر رہے ہیں لوگ جاہل علامہ کہ اگر شیخ عبد القادر قادری کے سلسلے پر بیعت کر لو تو اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کھینچ کر تم کچھ بھی کر لو جنت میں لے کے چلے جائیں گے, گارنٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے, اپنے چچا سے, اپنی پھوپھی سے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں آؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین یوم القیامہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, اپنی بیٹی سے, لخت جگر سے, ایمان والی سے کہہ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جوا کھیلو, شراب پیو, شرک کرو, بدعت کرو, بیعت کر لو تو پیر صاحب آپ کو کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے. کون سا دین صحیح ہے؟ اور یہ آیت کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں, کہاں بھٹک رہے ہیں. دین کے نام پہ لوگوں نے شارٹ کٹ بتایا ہے, آپ اس کا حق مار لو, چوری کر لو, دنیا داری کر لو, دین کا لیبل لگا لو اور کچھ فضائل پہ عمل کر لو, اللہ رب العالمین کو بیوقوف بنا لو گے. نعوذ باللہ. منافقین دھوکہ دیتے تھے اسے, اس تناظر میں کا کوئی بنا نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ سب کو جانتا ہے ظاہر باطن میں. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعات اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.